السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذی وقار معتمد عمومی، محترم ناظرین صاحبان، مہمان علماء کرام، اساتذہ جامعہ، طالبین جامعہ اور ابنائے جامعہ، مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ہوا وہ موضوع ہے علماء کرام اور علم سے ٹوٹتا ہوا رشتہ۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی عظیم حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلے میں اپنی اور اپنے ملائکہ کی گواہی کے ساتھ اہل علم اور علماء کی گواہی کو اللہ نے جوڑا ہے۔ اس سے جہاں علماء کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں علم کے سلسلے میں علماء کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، علم کے درجات ہیں، علم کے مراتب ہیں۔ علم کے درجہ کمال کو قرآن مجید رسوخ فی العلم سے تعبیر کرتا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به۔ تو علم کا درجہ کمال وہ ہے جسے قرآن رسوخ فی العلم کے مرحلے سے تعبیر کرتا ہے، اور اس مرحلے تک پہنچنے والے علماء اہل علم میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ راسخین فی العلم کی پہچان کیا بتائی گئی؟ دو تفسیریں اس آیت کی ہیں وقت کے اعتبار سے۔ جو مشہور تفسیر ہے، اس مشہور تفسیر کے مطابق رسوخ فی العلم کی پہچان اس آیت میں جاننا نہیں، نہ جاننے کا اعتراف، نہ جاننے کا اعتراف۔ جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی پہچان اللہ کی نہیں کرے کہ وہ جانتے ہیں اور جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ راسخین فی العلم وہ ہیں جو نہ جاننے کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہا متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کا مفہوم و مطلب جانے کے نہ جانے آمنا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب کیا جانتے ہیں؟ رسوخ فی العلم اور راسخین فی العلم کی بنیادی پہچان امانت داری ہے۔ علم کے ساتھ امانت داری کا ثبوت دینا، علم کے ساتھ امانت دار رہنا، جو بات نہیں معلوم ہے نہیں کہنا، یہ رسوخ فی العلم کی امانت کا علامت ہے۔ محترم علماء کرام، ہم سب جانتے ہیں علم محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، جفا کشی چاہتا ہے، عزم چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، جہد مسلسل چاہتا ہے۔ اذا اعطیت العلم کلک اعطاک بعضہ، جب تم اپنے سارے وجود کو علم کے حوالے کرو گے تو اس وقت علم اپنا کچھ حصہ آپ کو دے گا۔ اور یہ علم وہ ہے کہ لا ينال العلم براحة الجسد، یہ آرام پسندوں اور عیش پرستوں کی میراث نہیں ہے، یہ جفا کشوں کی میراث ہے، یہ بلند حوصلہ لوگوں کی میراث ہے، یہ عالی ہمت لوگوں کی میراث ہے، عیش پرستوں اور آرام پسندوں کی میراث نہیں علم۔ موجودہ دور میں محنت کی کمی کہیے، اور موجودہ دور میں جو ملہیات اور مغریات کی بہتات ہے اس کا اثر کہیے کہ علماء امت کے علمی معیار میں تشویشناک حد تک گراوٹ آتی جا رہی ہے۔
فارغین مدارس صحیح سے قرآنی آیات نہیں پڑھ پا رہے، فارغین مدارس صحیح سے عربی عبارتیں پڑھ نہیں پاتے ہیں، فارغین مدارس حدیثیں پڑھتے ہیں تو غلطی کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، صاف قرات غلطیوں سے پاک قرات کی توقع آپ آج فارغین مدارس سے کر ہی نہیں سکتے۔ اور اسی کمزوری کے ساتھ جب وہ میدان عمل میں اترتے ہیں اور اتر رہے ہیں تو الامان والحفیظ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں بس کسی کی تنقیص نہیں، مثالیں دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ علماء کی علمی گراوٹ کا معیار کس حد تک پہنچ گیا۔ ایسے مقررین، ایسے واعظین، ایسے علماء جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں فالوورز رکھتے ہیں، جنہیں ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ شاید سنا کرتے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کے مخالفین نے ان کی تقریروں سے ان تمام مقامات کو یکجا کیا جہاں وہ قرآنی آیتیں پڑھنے میں غلطی کی ہیں، تو پوری ایک کیسٹ تیار ہوتی ہے، پوری ایک کیسٹ تیار کرتے ہیں ان کے مخالفین، اور سچ مچ کوئی الزام نہیں، کوئی تہمت نہیں، حقیقت تقریروں میں جا بجا جب قرآنی آیتیں وہ پڑھیں، اتنی غلطیاں کی ہیں کہ جب تقریروں کو رکھ کر ان آیت کا استفسار کیا جا رہا ہے تو پوری ایک کیسٹ تیار ہو رہی ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ بے اعتنائی علماء کی۔ اور سال گزشتہ بھی شاید میں نے یا بھائی صاحب کے اپنا اعتنی کے اجلاس میں نے اس کا بھی حوالہ دیا تھا، بالکل ایک صاحب درس دیتے ہیں، حدیث کی شرح کر رہا ہے، کسب الحجام خبیث، کسب الحجام خبیث، کہ پیارے نبی نے فرمایا حجام کی کمائی خبیث ہے، ناپاک ہے۔ پورا درس وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ کٹنگ کرا کے بال نکال کے پیسہ کمانا ناجائز ہے، صحیح سے ہوتا ہے۔ سننے والے سامعین میں کچھ ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں کہ اس حدیث میں حجام کے معنی کیا ہے، جو جانتے ہیں کہ یہاں حجام اردو کا حجام نہیں ہے، عربی کا حجام ہے، پچھنا لگانے والا مراد ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور یہ عالم صاحب ہیں جو مصلی پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں اور اردو حجام کو اردو کا حجام سمجھے بیٹھے ہیں، پورا درس اسی پہ۔ الامان والحفیظ، کہاں جا رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک اور صاحب ہے بخاری کا درس دیتے ہیں، بخاری کی حدیث روزانہ پڑھتے ہوئے حدیث کو متن صرف متن نہیں سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عوام میں درس دے رہے ہیں، سند نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، سند کے ساتھ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سند کو پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ قال حدثنا عبداللہ، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عمرو، قال حدثنا عبداللہ، حدثنا عبد الرحمن، وہ حدثنا اس زور سے بولتے ہیں، سماعت پہ اتنا شان گزرتا ہے، ان کی حدثنا سے لگتا ہے سننے والے کو حدث لگتا ہے، حدثنا دیکھیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ایک فارغ مدرسہ اس کے لیے زیب نہیں تھی۔ ایک صاحب کی تحقیق ملاحظہ کیجیے، سوشل میڈیا پہ بڑے فالوورز رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ تجارت و کاروبار میں دھوکہ کھا جاتے تھے، ہاں پھر بھی ان کو روکا جاتا، کاروبار مت کرو، روکتے نہ تھے۔ وہ صحابی حباب بن منبذ رضی اللہ عنہ دھوکہ کھا جاتے، روکنے پر تجارت سے روکتے بھی نہ تھے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کا حل یہ بتایا، روک بھی نہیں رہے یہ تجارت کرنے سے اور دھوکہ بھی کھا، تو کہا کہ ایسا کرو آئندہ سے جب بھی کسی سے کاروبار اور لین دین کرو تو اس سے کہہ دینا لا خلاف، لا خلاف یعنی لا خدیعہ، دیکھو بھائی کوئی دھوکہ نہیں۔ اب وہ سبحان اللہ وہ صحابی زبان جلدی نہیں پلٹتی تھی، وہ صحابی لا خلابہ بھی نہیں بول پاتے تھے، لا خلابہ بولنے جاتے تھے، لا خیابہ نکلتا تھا، حکمن تو وہ لا خلابہ کے وہ ایک رہنمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر اس بیع میں اس صحابی کو دھوکہ ہو جائے تو لا خلافہ کہنے کی وجہ سے ان کو خیار رد جو ہے بیع کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. یہ علمی فائدہ. یہ لا خلافہ کی جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. ابھی واحد صاحب ایک مقرر صاحب بتاتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت میں نقصان سے بچنے کی دعا لا خلافہ، کہا کہ لا خلافہ کی دعا پڑھ لو گے تو کاروبار میں نقصان. یہ دعا ہے کہیے، یہ دعا ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کی نصیحت ہے. یہ صورتحال ہے آج کے بہت سارے واعظین کی. اچھا ایک اور صاحب کی دریافت ملاحظہ کیجیے، کہتے ہیں ایک ہے حرام، ایک ہے مکروہ. حرام وہ ہے جو کہ حرام ہے، اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ اسے کہتے ہیں جو ڈبل حرام ہے. حرام صرف حرام ہے، مکروہ اسے کہتے ہیں جو ڈبل حرام ہے. وہ حرام بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے. کیا کہیں کیسوں کے پیچھے چل رہی ہے امت. اسی حوالے سے وہ لوگ بھی جو اپنی کم علمی اور کچ رہنے کے باوجود مسلمانوں پہ تکفیر کے فتنے لگائے پھرتے ہیں، وہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، اور خود ان کی بذات علم کا حال دیکھیے تو ماتم کرنے کو دی جاتا ہے. مثالیں بہت مل آئیں گی. میں اپنی اس دعوے کے لیے کہ علماء کرام کا علم سے جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے، اس دعوے کے لیے کچھ دلیلیں میں نے میدان عمل کے حوالے سے پیش کی. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مطالعہ نہیں کرتے. میں کہنے والا اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، مطالعے سے ہمارا رشتہ نہیں ہے. طالبین مدارس میں بیشتر وہ ہیں کہ جن کے طلب علم کا سفر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب انہوں نے مدرسے میں سند حاصل کی. مدرسے میں سند حاصل کرنے کے بعد کبھی ان کے علم میں اضافے کی فکر انہیں نہیں ہوتی. نتیجے میں امام بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، واعظ بنتے ہیں، تو ہر سال ہر 2 سال میں ممبر بدلتے ہیں، محراب بدلتے ہیں. کیوں؟ کہ جو مواد کا سارا ختم ہو گیا، اسی مسجد میں رہیں گے تو پھر سارا ریپیٹیشن کرنا پڑے گا. جتنا مواد رہتا ہے تب تک محراب سنبھالیں گے، ممبر سنبھالیں گے، اور مواد جب ختم ہو گیا تو پھر ممبر بدلیں گے، محراب بدلیں گے، مسجد بدلیں گے. محترم علماء کرام، یہ ہماری صورتحال ہے. حاملین علم کیسے ہوتے ہیں؟ علم کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہستیاں کیسی ہوتی ہیں؟ علم سے سچی محبت کرنے والی شخصیتوں کی جدوجہد کیسی ہوتی ہے؟ آئیے کچھ نمونے، کچھ مثالیں لوٹتے ہیں دور اسلام کو. علم کے ساتھ محبت اور علم کے ساتھ قربانی کیسی ہوتی ہے؟ جوہد مسلسل کسے کہتے ہیں؟ بلند ہمتی کسے کہتے ہیں؟ عالی حوصلہ کسے کہتے ہیں؟ امام مشہور شافعی عالم ہیں اسماعیل بن یحییٰ الموزنی، امام موزنی بہت مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں امام موزنی اپنے بارے میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ تقریباً 500 مرتبہ پڑھی. 500 مرتبہ میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ پڑھ کر ختم کی. اور فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ کی قرات میں کچھ ایسے فوائد مجھے حاصل ہوئے جو سابقہ قرات میں حاصل نہ ہوئے. 500 مرتبہ الرسالہ. امام شوکانی اسماعیل یمنی عالم اسماعیل بن ابراہیم العدنانی الزبیدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری انہوں نے 50 سے زائد مرتبہ ختم کیا. 50 سے زائد مرتبہ. امام نووی اپنے بارے میں کہتے ہیں امام غزالی کی کتاب الوسیط، میں نے امام غزالی کی کتاب الوسیط 400 مرتبہ پڑھی. 400 مرتبہ. یہ ہم کو لگتا ہے سب خیالی بات، حقیقت ہے حقیقت. پھر اسلاف کے پاس آپ دیکھ جائیں گے تو بہت سی مثالیں ملیں گی. معاصرین کی طرف آئیں جو ہمارے دور کے رہے، ماضی قریب کے رہے. علامہ علی طنطاوی مصری ادیب، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں الاغوانی، عربی شعر و ادب کی جو کتاب ہے الاغوانی، اور 20 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے. علی طنطاوی کہتے ہیں اس کتاب سے میرا اتنا گہرا رشتہ کہ 20 سے زائد جلدیں میں نے 3 مرتبہ مکمل ختم کی. 3 مرتبہ میں نے یہ کتاب مکمل پڑھی. مصری ادیب علامہ محمود شاکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ابھی وہ مرحلہ ثانویہ میں تھے، کالج کو نہیں آئے تھے، مرحلہ ثانویہ میں تھے،
تو لسان العرب پوری ختم کر چکے. لسان العرب اس جیسا عظیم معجم، اس جیسے عظیم معجم کو وہ ثانیہ کے مرحلے میں ختم کر دیتے ہیں. علامہ حماد الانصاری کون ہے؟ مدینے کے محدث تھے. آج مدینے میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا جو مقام ہے، ایک وقت حماد الانصاری رحمہ اللہ کا وہی مقام تھا. محدث المدینہ النبویہ کے نام سے جانے جاتے ہیں حماد الانصاری رحمہ اللہ. ان کے فرزند عبد الباری بن حماد الانصاری ہمارے استاد کے مدینے میں ہم نے ان سے مصطلح پڑھا ہے. شیخ حماد انصاری اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال جو کہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، علم الرجال کی کتاب ہے اور 4 ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی آج، کہا میں نے امام ذہبی کی میزان الاعتدال کم سے کم 100 مرتبہ پڑھی. یہ ہوتے ہیں علم کے سچے وفادار لوگ. علامہ محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترتیب احادیث کا دقیق کام کیا اور المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. علامہ محمد فؤاد عبد الباقی کے بارے میں آتا ہے کہ یصوم صوم داؤد، صوم داؤد رکھا کرتے تھے. نیت کیا ہوتی تھی کہ کھانے پینے میں وقت نہ جائے، کھانے پینے میں وقت ضائع نہ ہو، تو صوم داؤد رکھا کرتے تھے. صوم یوم و افطار یوم، کمرے میں صبح سے شام تک بند رہتے تھے. صرف نماز کے اوقات میں کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، نماز کے بعد پھر کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور صبح سے شام تک مشغول رہتے تھے خدمت علم. محترم علماء کرام، یقین جانیے کہ علم میں ایک مقام وہ آتا ہے، علم میں ایک مقام وہ آتا ہے جس کو مقام لذت کہتے ہیں. جیسے عبادت اور بندگی میں مقام لذت آتا ہے، علم میں بھی اللہ نے عجیب طرح کی لذت رکھی ہے. پر اکثر وہ ہیں جو اس مقام لذت تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور جو لوگ اس مقام لذت تک پہنچ جائیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھار کوئی نقطہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی نقطہ مستنبط ہوتا ہے، تو اپنے وجدان میں ایسی روحانی مسرت میں محسوس کرتا ہوں، دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک عضو کے اندر اس ادراک اور احساس کی صلاحیت پیدا کر دے تاکہ اس لذت کو جسم کا انگ انگ محسوس ہے. امام شافعی فرماتے ہیں. امام ابو عبید صاحب غریب الحدیث وہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار میں سو رہا ہوتا ہوں اور سوتے سوتے ذہن میں کوئی علمی نقطہ آتا ہے. وہ علمی نقطہ کیا آتا ہے کہ پوری نیند اڑ جاتی ہے اور صبح تک اس خوشی میں جاگے رہتا ہوں. کتنا لطیف نقطہ جو ہے مستنبط میں نے کی، کیسی لطیف بات مجھے سمجھ میں آئی. کہا کہ ایک نقطہ میری ساری نیند کو اڑا دیتا ہے اور خوشی میں میں صبح تک جاگتا ہوں. امام ابو عبید جو صاحب غریب الحدیث ہے وہ فرماتے ہیں. اچھا یہ سب تو خیر رخصت ہو گئے. امام البانی کے مشہور شاگرد ہیں، معاصر ہیں، بقید حیات ہیں، مشہور حسن آل سلمان اردن کے. وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اصولی ہیں. صحیح مسلم انہوں نے اپنے حلقے درس میں پڑھائی ہے، صحیح مسلم کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. صحیح مسلم سے اتنی ایسی خاص نسبت اور ایسا خاص رشتہ ہے. اور مشہور حسن لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کل مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت دے دے تو اللہ سے التجا جنت میں کروں گا، پروردگارا امام مسلم سے تیری جنت میں صحیح مسلم پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب کر. کیا چیز ہے سب؟ یہ وہ لذت علم ہے جس سے ہمارا آپ دور ہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم مفتون بھی ہی نہیں. محترم علماء کرام، افسوس ہے کہ سوشل میڈیا ہماری اس غفلت کو اور بڑھا رہا ہے. سوشل میڈیا علم سے ہمارے اس رشتے کو اور کمزور کر رہا ہے. سوشل میڈیا علم سے ہمارے اس تعلق کو اور کمزور کر رہا ہے. آج ہر چیز کے لیے سوشل میڈیا، مطالعہ کرنا ہو سوشل میڈیا. یاد رکھیے سوشل میڈیا پہ مطالعہ کرنا یہ مطالعے کی توہین ہے. سوشل میڈیا سرچ کے لیے، تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے،
کسی عبارت تک پہنچنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے نہیں۔ مطالعہ کتاب ہی میں ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو مطالعہ کرتا ہو وہ مطالعے کی توہین کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا مطالعے کی چیز نہیں، کتابوں سے جڑیے، کتابوں کی دنیا کی طرف آئیے، محنت کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے لیے نمونہ ہے علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ یہ کارنامہ انہوں نے کب انجام دیا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی زندگی بھر کی تھکان سے آرام کرنے کا جب وقت آیا تو وہ کام کیا انہوں نے جو آج لجان اور کمیٹیاں مل کے نہیں کر سکتی۔ یہ ہوتے ہیں علم کے سچے وفادار لوگ اور علم کے سچے عاشق۔ مجھے اس موقع سے ڈاکٹر حاکم نور محمد رحمہ اللہ کی ایک بات کہی ہوئی یاد آ رہی، جسے سنا کے میں اپنی جگہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حاکم نور محمد رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ وہ جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے، چھٹیوں کا وقت آیا تو شیخ حماد الانصاری، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا، شیخ حماد الانصاری نے ان کو بلایا، کہا کہ ہندوستان جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا چھٹی میں ایک کام کر کے آیا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ پٹنہ میں جو خدا بخش لائبریری ہے وہاں ایک مخطوط ہے فلاں کتاب کا،